بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک ہمارے معاشرے میں معاملہ یہ ہے کہ ذہنی توازن پریشانیوں کی وجہ سے، دماغ پر لوڈ پریشانیوں کی وجہ سے، اور جسم کا لاغر ہونا پریشانیوں کی وجہ سے، یا ہمارے ہاں یعنی بہترین آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے، مسائل بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہونا، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں پریشان کن معاملات اکٹھے ہوں تو آدمی دو طرف چلا جاتا ہے۔ ایک، وہ ذہنی طور پر، دماغی طور پر یا تو وہ پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس کا خیالات اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی صورت کے اندر وہ شخص پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا ذہنی توازن کام نہیں کرتا، وہ ذہنی طور پر اپسنٹ ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، اس کے مسائل جوں جوں بڑھتے ہیں وہ اسی طرح پریشانی کے یعنی ساتھ گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہاں آخری مراحل میں دو جگہ پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ یا تو وہ خودکشی کی طرف جانے کی سوچتا ہے کہ میں حالات سے تنگ ہوں، معاشرہ میرا ساتھ نہیں دیتا، دنیا میں رہنا میرا فضول ہے، اس طرح کی ساری صورتوں میں یا تو وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، میں معاشرے سے ناطا توڑ لوں، میں تعلق توڑ لوں، میں پریشانیوں سے نکل جاؤں گا۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑی غلطی وہ یہ کرتا ہے، اگر وہ خودکشی کر لے تو حرام موت مرنے کا خدشہ ہے کہ وہ حرام موت مرتا ہے۔ حرام موت سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کسی کو ایسی موت کی طرف نہ لے کر جائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس پاگل آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اپنے معاشرے کے ساتھ، مسائل کے ساتھ لڑنا سیکھنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر نفسیاتی بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے بڑی نظر آنے لگ جاتی ہیں، خیالات اس کے ساتھ نہیں دیتے، سوچنوں پہ وہ مجبور ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف کو زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے، تھوڑی پریشانی کو زیادہ پریشانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس طرح اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالتا رہتا ہے، آخر کار وہ نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر نفسیاتی بنتا چلا جاتا ہے، جس کو ہم اس دور میں یوں کہہ لیں کہ وہ لوگ جو ذہنی طور پر یا تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اولاد نہیں ہے، دنیا کے تانے، اپنوں کے تانے، پرایوں کے تانے، پریشانیاں اور حالات اور معاملات، گھر کے تانے، یا تو اس چیز کو دیکھ دیکھ کر یعنی مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس کے لیے تو بہترین آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر نعمت سے نوازنے والے ہیں، اس رب کا دروازہ، اس رب کے دروازے پہ جھک جانا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے آنا چاہیے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ جب ایک صورت یہ ہے کہ جو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اپنی پریشانیوں میں گر جائے، اور ایسی صورت کے اندر وہ دونوں صورتوں میں یا تو پاگل پن کی طرف جا رہا ہو، یا خودکشی کے ذہن بن رہے ہو، یا پھر وہ معاشرے سے ناطا توڑنا چاہتا ہو، یعنی جسے ہم کیوں کہہ لیں کہ لم سم وہ تمام پریشانیوں میں گر کر ایک نفسیاتی مریض بن جائے، ایسے مریض کے لیے، ایسے پریشان کن حال میں ہم یہاں پر آپ کو ایک عمل بتا رہے ہیں، اس عمل کی پابندی کی جائے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے وہ پاگل آدمی پاگل پن سے نکل آئے گا، نفسیاتی آدمی اس چیزوں کو چھوڑنا شروع ہو جائے گا، اور اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر کے جو چھوٹا دل، چھوٹا ذہن بنا ہوا ہے اسے ختم کر دے گا، بلکہ وہ ایک بہترین انسان اور بہترین صحت مند زندگی گزارنا چاہے تو انشاءاللہ گزار سکے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورۃ التکویر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورت موجود ہے۔ اس سورت کے اندر ذی قوۃ عند ذی العرش مکین،
مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب بغنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہ جو آیات ہیں آخر تک، یہ پوری سورت کو پڑھیں، 41 دفعہ روزانہ اس سورت کی ان آیات کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا جائے، اور اگر کوئی دوائی کا استعمال کرتا ہے اس دوائی پر دم کر کے استعمال کریں، اور خصوصاً تیل لے لیں زیتون کا، زیتون کے تیل اور سرسوں کے تیل کو ملا لیا جائے، اس تیل کو ملانے کے بعد اس پر یہ آیت مبارکہ ذی قوت عند ذی العرش مکین سے آخر تک ان آیت مبارکہ کو 41 بار پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس تیل پر دم کریں، مسلسل کچھ دن اس کی مالش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نفسیاتی پن سے، پاگل پن سے، پریشانیوں سے ذہنی سکون عطا فرما دیں گے، ذہنی طور کی جتنی دماغی پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرما دے گی، دماغ کی بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ بہترین عمل ہے، یہ مجرب عمل ہے، یہ تجربے پر مبنی عمل ہے، حالانکہ قرآن مجید تجربے پر نہیں ہے، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔